خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم ڈاکٹر تقی آبدی کینیڈا سے، محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی کراچی سے، اور محترم کامران شفیق پیرس سے۔ آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے جون ایلیا کا فن اور شخصیت، جس پر محترم ڈاکٹر تقی آبدی روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد شعری نشست ہوگی جس میں ہمارے شاعر خوشبوؤں کے شہر فرانس پیرس سے تعلق رکھنے والے جناب کامران شفیق اپنے کلام سے آج کی محفل کو معطر کریں گے، اور اس کے بعد ہماری مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی گفتگو کریں گی۔ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے فیس بک پر دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، جس کا آئی ڈی ہے شریف اکیڈمی جرمنی۔ ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور بصد احترام محترم ڈاکٹر تقی آبدی، جن کا تعلق اردو ادب، تحقیق، تنقید اور شاعری سے ہے، اور متعدد کتابوں کے مصنف، نقاد، خالق ہیں، بصد احترام گزارش کروں گا کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرے جون ایلیا، فن اور شخصیت۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں ممنون ہوں شریف اکیڈمی اور ان کے کارکنوں کا، اس کے سرپرست جناب شفیق مراد صاحب بیان کا، اور اس محفل میں جو ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ کراچی سے اور محمد کامران صاحب پیرس سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کا خیر مقدم ہے۔ آج جو بات چیت ہے، اس 21ویں صدی کے ابھرتے پھیلتے شاعر، جس سے جوان نسل بیشتر اس دور میں آشنا ہوتے جا رہی ہے، جون ایلیا۔ اگرچہ کہ یہ 30 منٹ ناکافی ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزوں کو، کیونکہ میں ذہن کے صفحات سے بات کرتا ہوں تو بہت سے مطالب پہنچ سکتے ہیں۔ جون ایلیا نے کہا تھا کہ ختم ہے بس جون پر اردو غزل، اس نے کی ہے خون کی گلکاریاں، تو اس نے کی ہے خون کی گلکاریاں۔ اس پورے مصرعے میں جون ایلیا کی شاعری آپ کے سمائی جاتی ہے، اور خود انہوں نے تعلیق کی تھی، یہ ہے ایک جبر، اتفاق نہیں۔ لہجہ دیکھیے، اور اسی لہجے کو آج کی یہ ہے ایک جبر، اتفاق نہیں، جون ہونا کوئی مذاق نہیں۔ تو سہلے ممتنع میں جو گفتگو کی ہے، اسی وجہ سے جون کو گزر کر 20 سال ہو گئے، لیکن جون ایلیا کا کوئی ثانی آج تک ہمارے پاس پیدا نہیں ہوا۔ ان کا کلام بول رہا ہے، جبکہ انہوں نے زندگی میں کہا تھا کہ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعر دیکھ رہے ہیں آپ کے، یعنی یہ جن کا نام سید سبط اصغر نخوی تھا، جن کے والد، اب ہمارے پاس 2 شفیق تو جمع ہیں، ان کے والد کا نام بھی شفیق ایلیا تھا۔ ان کے والد آپ کا سید شفیق حسن، اور ان کا آپ کے کیا کہتے ہیں تخلص ایلیا تھا۔ تو جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے، اور 8 نومبر 2002 کو 72 سال زندگی گزار کر، 60 سال شعری ریاضت کر کراچی میں دفن ہوئے۔
ہمارے پاس ان کی 15 تراجم و تصانیف اور 5 مجموعے کلام موجود ہیں۔ البتہ یہ بات بڑی افسوس سے کہی جا سکتی ہے کہ کئی سال بعد، 40-50 سال کے بعد ان کی کتابیں منظر عام پر آئیں اور شائع ہوئیں، جس کا بہت بڑا آپ کے جو ہے تو اس لہجے پر تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو غزل کی جو روایت ہے، میں الفاظوں میں بات کرتا ہوں، ہمارے بہت سے آپ کے جو ہے اس وقت سامعین جانتے ہیں کہ اشاروں میں بات چیت ہوتی ہے اس پروگرام میں، تاکہ عامی بھی اور عالم بھی دونوں بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو غزل کی جو روایت تھی اس سے جون نے انحراف کیا۔ نظم میں بھی جون کے جو ہیں بہت ہی پسندیدہ موضوعات ہیں۔ اچھا، ان کا لب و لہجہ منفرد تھا۔ اب ان کے زمانے میں کچھ نوجوانوں نے کوشش کی تھی کہ تخلیص شروع کی جائے ان کے کام کی، لیکن نہ ہوا پر نہ ہوا آپ کے جون کا انداز نصیب۔ تو وہ واہ جون نصیب، کا واہ انداز جو ہے آپ واہ کے جو واہ ہے واہ واہ۔ وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، کہتے یہ ہیں کہ ان کی پہلی آپ کے جو ہے جو محبوبہ تھی کچھ فارہیا نام کی، اور وہ جو ہے فارحہ، کیا کہتے ہیں، ہاں فارہا، وہ جو ہے 18 سال کی عمر میں کراچی آ گئی تھی۔ تو جو ہے بہرحال شادی ہوئی، اور آپ کو جانتے ہیں کہ ان کی بیگم آپ کے کیا کہتے ہیں جن سے زائدہ ہنا، زاہدہ ہنا، اور زاہدہ ہنا سے آپ کے یہ جو ہے جو بچے ہیں، 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے۔ تو بہرحال یہ تو ان کی خاندانی طور پر جون جو ہیں ایک ادبی، ایک شعری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد خود شفیق حسن یہ شاعر تھے، عالم دین تھے، اور یہ بڑے عمدہ آپ کے کیا کہتے ہیں، اور ان کے جو پورے اولاد ہے، آپ جانتے ہیں جو ان کے بڑے بھائی جو ہے رئیس امروہی، جو خطاط لکھتے تھے، اور جن کے 4 خطاط، 3-4 خطاط کے مجموعے بھی شامل ہو چکے ہیں، اور ان کے دوسرے بڑے بھائی سید محمد تقی جو جنگ کے آپ کے چیف ایڈیٹر مدیر تھے۔ ہے۔ ہاں، اور خود یہ جو تھے انہوں نے شروع کیا تھا یہ، اگرچہ کہ 1957 میں پاکستان بننے کے 10 سال بعد ہندوستان سے آپ کے جو ہے ہجرت کر کر کراچی آئے، تو آتے ہی انہوں نے آپ کے جو میگزین تھا انشا، اس میں ادارے لکھنے شروع کیے، اور تو وہ ادارے جات لکھے گئے، تو اس سے ان کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں لیکن یہ خاندان، وہ رئیس امروہوی ہوں یا وہ آپ کے جو ہے سید محمد تقی سید امروہوی محمد ہوں، تقی، یہ سب لوگ جو ہیں آپ کے جو یہاں پر آئے ہیں، یہ وہاں کے دہلی کا جو اخبار تھا اس میں پہلے صحافت وغیرہ کرتے تھے، اور ان کا خاندان بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے چچرے بھائی جو ہیں وہ کمال امروہوی، جن کی فلمیں وغیرہ آپ لوگ سے واقف ہیں کہ پاکیزہ فلم یا ٹھیک پکار ہے۔ فلم یا محل فلم، یہ خاندان کہنے کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے ایک خاندانی تعلقات ان کے ادبیات سے اور ادب سے تھے، اور تو بہرحال وہ ایک شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ دادو تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کرتے ہیں۔ تو ہم واہ، تو خود سے آپ کے، تو یہ در حقیقت فلسفیانہ خیال ہے، یہ در حقیقت یہ جون جو ہیں ان کی شاعری پر آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، کیونکہ ہم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، یہ سنسکرت بھی جانتے تھے، یہ عربی بھی جانتے تھے، یہ فارسی بھی جانتے تھے، بہرحال اردو تو ان کی مادری زبان تھی، اور انگریزی بھی جانتے تھے۔ تو یہ اس کی وجہ سے یہ کئی کتابوں کے اچھے ترجمے کر سکے، یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے آپ کے کئی کتابوں کے ترجمے بھی بعض ان لوگوں سے کروائے ہیں۔ تو یہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ تھا جب ان کی شاعری ابھر رہی تھی، اور مگر خود کہتے ہیں کہ 8-10 سال کی عمر میں انہوں نے آپ کے جو ہے پہلا شعر کہا تھا، اور ان کا ایک ڈرامہ، کئی ڈرامے بھی ان کے جو ہے آپ کے لوگ جانتے ہیں۔ تو عشقیہ نظمیں ایک عجیب طنز میں لکھی تھیں کہ یہ لہجہ دیکھیے، آرزو کے کنول کھلے ہی نہ تھے، فرض کر لو کہ ہم ملے ہی نہ ملے ہی تھے۔ نہیں، ملے ہی نہ واہ تھے۔ کیا بات، یہ کیا بات۔ انداز ہے، یہ ایک تھیکا انداز ہے، یہ ایک بانکا پن ہے،
یہ ایک نیا آپ کے جو ہے رس ہے جو شاعری کے یوں سمجھیے کہ ساغر میں اونڈیلا جا رہا ہے. آرزو کے کنول کھلے ہی نہ تھے، فرض کر لو کہ ہم ملے ہی نہ تھے، ہم رشتوں کو اور چاک کر دو میرے نوشتوں کو. تو اب مضمون تو وہی ہے، مگر جس طریقے سے کہا گیا، بات بڑھتی گئی، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شخصیت جو ہے تخلیق کا آئینہ ہوتی ہے. تو شخصیت میں یہ چیزیں آپ دیکھی جا سکتی ہیں، ان کا باکا پن، ان کا تھیکا پن، ان کے اخلاق سازی، ان کی گفتار آپ کے جو ہے. اور یہ پہلے کہتے ہیں کہ میں والد کا شاگرد تھا، اپنے والد کا شاگرد تھا، اس کے بعد سے وہاں پر امروہے کے استاد شاعر آپ کے کیا کہتے ہیں کلیم امروہوی کی انہوں نے شاگردگی آپ کے حاصل کی، اور ان کو اچھی طریقے سے پڑھایا گیا تھا. یعنی نازش امروہوی نے ان کو آپ کی کیا کہتے ہیں صرف و نحو اور فلسفے وغیرہ سے آشنا کیا تھا. تو بہرحال ایک جب ان کا پہلا مجموعہ دیکھیے، ان کے مجموعے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس میری لائبریری میں پورے ان کے مجموعے ہیں. کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیے پہلا مجموعہ ان کا شاہد ہے، ٹھیک ہے، اور واہ، دوسرا جو مجموعہ ہے وہ یعنی ہے، اور یعنی تیسرا جو مجموعہ ہے وہ گویا، گویا ہے، اور چوتھا جو مجموعہ ہے وہ لیکن ہے، گمان، اور لیکن پانچواں جو مجموعہ ہے وہ گمان ہے. اور ان گمان کے جو نوشتے تھے جس کو آپ کے جو ہے بعد میں جمع کر شائع کیا گیا، جو نثری چیزیں ہیں آپ کے جو ہے اس کا نام فرنود رکھا گیا تھا. سمجھ فرنود رہے ہے. ہیں آپ؟ میں نے تمام ان چیزوں کو پڑھا ہے، کیونکہ میرا ایک پروگرام جو ہے جو اس وقت زمانے سے چل رہا ہے کہ ایک آپ کے جو ہے کتاب ان کے سامنے جو ہے لائی جائے. تو بہرحال شاید میں نیاز مندانہ جو ہے جو لکھا ہے وہ سنیے بڑا، کیونکہ وہ شخصیت پر کر میں شاعری پر آ جاتا ہوں فوراً. کہتے ہیں یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارے پاس مزاج یہ ہے کہ شاعری جو ہے آج آپ شعر کہتا ہے شاعر، کل چاہتا ہے اس کو پرنٹ کر لے، اس کو کتابی شکل دے دے. یہ 29-30 سال انہوں نے صبر کیا. یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے. یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاہ گیا، مجھے رائے گاہ ہی جانا چاہیے تھا. جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرس باپ نے عملی زندگی کرنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاہ نہ جاتا اور کیا ہوتا. وہ یہاں کیا پر رکتا ہوتا ہوں میں، کوئی لکھ نہیں سکتا ایسا پیش لفظ. ہے. جی اس نے جون نے سادے لفظوں میں ہمارے جامعے کی، ہمارے نقلی زندگی کرنے کی، ہمارے اچھے لوگوں کو برتنے کی، ہمارے عمدہ جینٹل مین پیپل کو تباہ کرنے کی جو ہمارے جامعے میں سازش ہے اس کو بے نقاب کیا ہے. کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ سچے رہنا، مجھے ہمارے باپ نے بتایا تھا کہ علم بڑی دولت ہے، مجھے میرے باپ نے وہ چاپلوسیاں نہیں سکھائی تھیں کہ دنیا کو کس طرح سے دھوکہ دیا جائے اور پیسے کمایا جائے. یہ مطلب ظاہر کر رہا ہے یہاں پر جو سچی تخلیق کا حق ہے کہ مجھے رائے گاہ جانا چاہیے تھا اور میں رائے گاہ گیا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قدرت یہ انتظام کچھ اور کرتی ہے. آج ان کے مرنے کے 21 سال بعد ہم لوگ آپ کے جو ہے پورے بر صغیروں سے ان جگہوں سے جمع ہو کر آج ہم بات کر رہے ہیں کس پر؟ اسی جون اولیاء پر. کہتے ہیں میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، جو میرے پاس اگرچہ کہ ایک ثانیہ بھی رہ گیا تو وہ الیکٹرانک گھڑی کے مطابق ہزاروں آنات کا آپ کا اثاثہ ہے جو میرے لیے بہت ہی نئے خوابوں کی ضمانت بن سکتا ہے. اور میں خواب دیکھنے کے سوا کوئی ہنر جانتا بھی نہیں. خواب دیکھنا ہر شخص کا حق ہے. دیکھیے یہ چند لفظ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا آپ کے رائٹر ہے، یہ کتنا بڑا نویسندہ ہے، یہ کتنا بڑا مفکر ہے. کہتے ہیں ہمیں اس دنیا کو دھونا تھا جس میں ہماری آج تک کی نسلیں سانس لے رہی ہیں. ہمیں یزدان، اہرمن اور انسان کو دھونا تھا، مگر ہم
कुछ भी नहीं कर सके। मैं कहूंगा जॉन एलिया, बिल्कुल तुम सच कह रहे हो। तुम्हारे गुजरने के 21 साल बाद भी हम आज मुशाहिदा कर रहे हैं कि दुनिया आज तीसरी जंग जहानी के मोड़ पर खड़ी हुई है। इंसान इंसान का खून आपके वो कर रहा है। मैं अपने बाद आने वालों को, पहले परे को देखना चाहता हूं। मेरे साथियों की आंखें एक उम्र से सुलग रही थीं, जल रही हैं। मैं उन आने वालों को देखकर अपनी आंखें ठंडी करना, उनके माथे चूमना और फिर अपनी पलकें बंद कर लेना चाहता हूं। वो आ गए। देखिए, इसको कहते हैं मकालमा साजी, इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल तख्लीक, इसको कहते हैं लिखना ऐसा कि तस्वीरें बनकर आपके सामने फिरने लगे। वो आ गए हैं, तुम आ गए, मैं जॉन एलिया हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुमने बहुत इंतजार करवाया, और हां, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास रह गई है। ये मेरे खाम और नातमाम लफ्ज हैं, यानी मेरे अशार, मेरे वो अशार जो मैं नहीं कह सका, उन्हें शायद डेविड कहेगा, या अहमद, या कैलाश, या शायद मनोचर। अब मैं तमाम होता हूं। देखा आपने, एक छोटा सा मैंने इख्तिबास पढ़ा। है ऐसा कोई लिखने वाला? तो अगर नहीं है, तो फिर हमने इनके बारे में आपके जो है कॉन्फ्रेंसेस से क्यों ना की। इनके बारे में, ये ठीक है, नौजवान आज हमारा इन तरफ चल रहा है। ये जो आशिक को, ये जो माशुकी आशिकी और ये आशिकिया जो मज़ामीन हैं, जिससे उर्दू अदब भरा पड़ा है, जिसमें इंसान के एहसासात और जज्बात की अक्कासी है, मगर इसका जो तर्ज बयान है अनोखा, इसका जो अंदाज है तीखा और बाका है, वो आपके जो है दौरे जमाने की बनावटों से पाक है। माशूक और आशिक का रिश्ता हकीकत और लहजे सदाकत पर ऐसा नजर आता है, वो शहराशोब जिंदगी का, आपके शायरी का रंग देने लगता है। आपको एक जुमला बात कहूं मैं, ये जो हमारे पास शादियों में ये बाद में आपके जो इख्तलाफ आते हैं मियाँ बीवी में, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये शादी करने से पहले, आपके मियाँ बीवी होने से पहले, एक दूसरे के साथ नकली तरीके से राब्ता रखते हैं। यानी वो अपनी कैरेक्टर को दूसरा बताता है, वो अपनी जो है आपके क्या कहते हैं पोजीशन को दूसरा बताती है, जिसकी वजह से दो नकली लोग जब करीब रहकर एक दूसरे को की असलियत जानना शुरू करते हैं, तो सेपरेशन शुरू होता है। आप देख रहे हैं। तो इसकी जो वो है, उसमें ये बता रहे थे कि वफादारी और इंतखाब का तरीका यह होता है कि सही तरीके पर एक दूसरे को आपके जांचा जा रहे। तो देखिए लहजा, देखिए, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ। हाय हाय हाय। देख रहे हैं, मिल रही हो बड़े जान तपाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या? वाह वाह। क्या मैं बहुत बहुत खूब। नजदीक आती जा रही, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर करने लिया का है इरादा क्या? है। वाह, बहुत देख खूब। रहे हैं आपके, ये चीजें हमारे थी। लेकिन जो सच्ची बात कह रहा है शायर, तुम खून थूकती हो, ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग में अदा में भी पुरकार ही रहो। तो कहने का वाह मतलब यह है कि ये जो अंदाज है कि जिसकी वजह से उनकी गजल आपके जो है तख्लीक होती है, जिसके आपके तरीके से उनकी नज्म आगे बढ़ती है, जिसमें जो वो कहते हैं, और ये जो मजहबी धंधे जगते हैं, ये जो अपने एतखादी आपके प्रोपेगेंडे में धर्म की बांसुरी से राग निकले, देखिए, धर्म की बांसुरी से राग निकले, वो सुराखों से काले नाग निकले। वो वाह गंगा जल हो या आबे जमजम, ये वो पानी है जिनसे आग निकले। वाह शेरों में ना वाह। आपके जो है कोई दबीज अल्फाज हैं, ना इसमें आपके जो है कुछ मुश्किल तराकीब हैं, ना इसमें कुछ इख्तियारात हैं, ना इसमें कुछ आपके जो है तशबीहात और कुनियात हैं। सादगी है, लेकिन सादगी में सच्चाई है। तो मिल्टन ने जो कहा था कि शेर में जब आपके जो है क्या कहते हैं सच्चाई होती है, जज्बात होते हैं, सादगी होती है, वो दिल में उतर जाता है। हाँ, तो कहते हैं ये वो पानी है जिनसे आग निकले, है आखिर आदमियत भी कोई शय। हाय हाय हाय। वाह वाह। अब देखिए नए काफिया इस्तेमाल कर रहा है आखिर आदमियत भी कोई शय, तेरे दरबान तो बुलडॉग निकले। अब ये बुलडॉग जो है वाह आपके जो है हमारे पास नज्म में, हमारे पास गजल में कब आया? लेकिन बुलडॉग एक तजुर्बा है,
بل ڈاگ ایک آپ کے جو ہے مشاہدہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے خطرناک آپ کے جو ہے کتا ہوتا ہے جو آپ کے چیر پھاڑ سکتا ہے. پلایا تھا ہمیں امرت کسی نے مگر منہ سے لہو کے جھاگ نکلے. تو یہ جو جھاگ ہو یا بلڈاگ ہو یا آگ ہو یا ناگ ہو، یہ قافیے آپ کے ہماری غزل کی زبان کے لیے ہمارے ناقدین نے، ہمارے علماء ادب نے کہا تھا یہ آپ کے جو سوخیانہ ہے، مگر میں کہوں گا سوخیانہ نہیں ہے. یہی آپ کے یارانہ جملے جو ہیں دل میں اتر جاتے ہیں. تو آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو اتنی آسانی کے ساتھ ان کی شاعری آپ کے پھیلتی جا رہی تھی اور پھیلتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات یہ تھیں کہ کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں. اب یہ 4 مصرے دیکھیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ کے جو ہے تشبیہات میں اور کچھ 4-5 شعر سنا کر اپنی بات ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ رجوع کریں اس طرف اور دیکھیں. کہتے ہیں سہل ممتنع میں علامتی اشارے دیکھیے، کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول، توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ظالم ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت. باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول، پھول توڑو مت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سہل ممتنع میں جو گفتگو کر رہا ہے جون، وہ اپنے خاص آپ کے جو ہے انداز میں، جون یہ زخم کتنا کاری ہے، یعنی کچھ زخم بھرتے جاتے ہیں مگر یہ کاری زخم جو ہے آپ یہ بھرے گا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے جون آؤ کارواں در کارواں منزل دشوار کی باتیں کریں. میں آپ کو جو نمونے پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے جو ہے اس وجہ سے ہیں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ان کی نظم ہے، بہت ہی 2-4 لفظوں کی نظم ہے. اے یقین کے گماں، فلسفہ ہے اس کو میں سنانا چاہوں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، میں تو صرف پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. اے یقین کے گماں، اے گماں کے یقین، اے ازل آفرین، اے ابد آفرین، اے خدا الوداع، اے خدایاں خدا الوداع الوداع. اتنی ڈیپ نظم ہے کہ جس پر آپ کے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. وقت گزرا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا. ساز امروز کا ہر تار، ساز امروز کا ہر تار بکھر جائے گا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم. غزل دیکھیے، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، کرنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. خوشی سے خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری. کوئی ہنگامہ برپا کیوں کرے ہم. یہ کافی ہے، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں. وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم. یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں. وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم. وفا، اخلاص، قربانی، محبت، یہ جھوٹے الفاظ ہیں جو آج کی سوسائٹی یوز کرتی ہے. وفا، اخلاص، قربانی، محبت. اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم. لفظوں کا پیچھا کم کریں ہم. ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم. کیا تھا عہد جب لمحوں نے ہم سے، تو ساری عمر ایفا کیوں کرے ہم. نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم. دیکھ رہے ہیں آپ کے غزل کا انداز، غزل کا تھیکا پن، غزل کی آپ کے سچائی. بہرنا ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں میں پردہ کیوں کریں ہم. بھلا اندھوں میں پردہ کیوں کریں ہم. تو ہم لوگ آپ کے جو ہے مزاج دیکھیے اپنا مزاج کہتے ہیں ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے. ہے تقاضا میری طبیعت کا، ہر کسی کو چراغ پا کیجئے، ہر کسی کو چراغ پا کیجئے. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے. تو یہ جو ہے یہ جو انداز ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں میں. آپ کے جو ہے میرا ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو ہمارے 1-2 منٹ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے.
अच्छी बात. تو جون ایلیا کے جو شعری نکات ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جون کے پاس انسانی جذبات ہیں اور جذبات کی سچی آپ کی عکاسی ہے. نفسیاتی کیفیات ہیں. اسکالر سے بات کر رہا ہوں جس پر آپ کے عمدگی کے ساتھ اظہار کیا جا سکتا ہے. ان کے پاس آپ جانتے ہیں کہ بے ساختگی اور دل میں اتر جانے والا ایک لہجہ ہے. اگرچہ کہ اس لہجے میں سختی ہے، اگرچہ کہ اس لہجے میں کرختگی ہے، اگرچہ کہ اس لہجے میں تلخ پن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جون کو کوئی اچھا نقاد نہیں ملا. آج کل نقاد بھی کہاں ہے؟ نقاد کے قلم آپ کے بکے ہوئے ہیں، یا آپ کے جو ہے پھول کو پرپر کر دیتے ہیں، یا آپ کے جو ہے مدح میں کیا کہتے ہیں آسمان نہم پہ چڑھا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، بتائیے کیا ہے اس شعر میں؟ معشوق سے انداز دیکھیے، خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی، میں بھی برباد ہو گیا تو بھی. جی جب دو چاہنے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جا کے پوچھیے ان لوگوں کا کیا حال ہے. خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی، میں بھی برباد ہو گیا تو بھی. یہ نہ سوچا تھا زیر سائے زلف کہ بچھڑ جائیں گے یہ خوشبو بھی. ہے یہی جون ایلیا جو کبھی سخت مغرور بھی تھے بدخو بھی. تو اپنی طبیعت کو جانتے ہیں، اپنی خو کو جانتے ہیں، اپنے احساس کو جانتے ہیں، اپنی وجدان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. سب سے بڑی انسانیت اور آدمیت کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نقائص کو بتائے اور کہے کہ میں ان چیزوں کا حامل ہوں. نہ چھپائے، اس وجہ سے چھپ نہیں سکتا، دوسرا کہہ دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جان یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں باہر سے شاعر اپنا محاسبہ کرے اندر کی طرف. ہم لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ وجدان کی روشنی اندر سے باہر کی طرف جاتی ہے، لیکن ایک فلسفہ جو بہت خوبصورت دیا ہے جون نے کہ یہ دیکھیں کہ جگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اخلاق آپ کے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کا ہے، یعنی آپ کی خوبصورتی، آپ کی دولت، آپ کی پوزیشن، آپ کی کوٹھی، آپ کے کیا کہتے ہیں گاڑی، آپ کے پورے قریب کے لوگ، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں. دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دوسروں کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ ان کا احترام ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اخلاق ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم کو کہا گیا کہ انکا، بے شک تمہارے خلق جو ہیں، اخلاق جو ہیں، کیریکٹرز جو ہیں، جو دوسری دنیا تک ہیں، وہ آپ کے اعلیٰ ترین ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. تجھ سے گلے کروں، تجھے جانا مناؤں میں، ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں. ہے دم کسی میں یہ مصرع لکھ واہ سکے، شعر کیا لکھ بات. سکے؟ واہ اپنے میں کیسا آتا ہے آدمی؟ بالکل تجھ سے گلے کروں، تجھے جانا مناؤں میں، ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں. کیوں کر ہو اپنے خواب کی آنکھوں میں واپسی، کیوں کر ہو شکر ہو اپنے خواب کی آنکھوں میں آنکھوں میں واپسی، واپسی. کس طور اپنے دل کے زمانوں میں جاؤں میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کے زمانے، وہ حالات، وہ چیزیں، وہ زمانے، دل سے ستم کی بے سروکاری ہوا کو ہے، وہ گرد اڑ رہی ہے کہ خود کو گواؤں میں. اتنے مشکل واہ، بہت الفاظ کو اتنے سلس طریقے سے مصروں میں پروتے ہیں، معنی کو آپ کے جو ہے ابہام کے دریا میں بہاتے ہیں. یہ ہے جون ایلیا، یہ ہے اردو ادب کا عمدہ شاعر، یہ ہے اردو ادب کا تھیکا شاعر، جس نے ہمارے لیے، جون ایلیا زندہ ہے، جس کے 5 شعری مجموعے، جس کے آپ جانتے ہیں کہ مضامین کا مجموعہ ہمارے درمیان ہے.
تو ہماری بھی ایک کوشش آ رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، اس کو بھی دیکھیے. میں نے دوسرے زاویے سے جون ایلیا کا جائزہ لیا ہے. تو آئیے، آج 21 سال گزرنے کے بعد شریف اکیڈمی جو جون ایلیا کی شخصیت اور اس کے فن پر ایک چھوٹی سی گفتگو کا جو یہ محفل اور یہ جلسہ سجا ہے، اس سے یہ لیتے جائیے کہ جون ایلیا نے جو بات کہی ہے وہ رہتا سخن سے نام ذوق نے کہا تھا، آپ کے قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پشت 4 پشت. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اس شخص کو ملال نہیں اپنی تباہی کا، وہ ہم کو آباد کرنے کی سوچ کر گیا ہے. اسی لیے ہم جون ایلیا کو سلام کرتے ہیں کہ زندگی تم نے دوسروں کے لیے وقف کر دی، اور اس ظاہری دیوانے پن میں تم نے فرزانوں کو، خرد مندوں کو، عاقلوں کو شرمندہ کر دیا. یہ ہیں جون ایلیا اور ان کی چھوٹی سی شاعری کی ایک لہر. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت اچھا، بہت عمدہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. آپ کا لیکچر بھی شاعری کی طرح مضمون کن اور گہرائی و گہرائی سے بھرپور تھا. آپ نے جون ایلیا کے جو اشعار آج کی اس محفل میں پیش کیے، ان میں جون ایلیا کا خاص رنگ جھلکتا ہے جو کہ جون ایلیا کو دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے. آپ کے اس لیکچر کو ہمارے سامعین و ناظرین نے دل جمعی سے سنا، پسند کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ہمارے ساتھ شامل ہیں محمد اعظم کراچی سے اور ثنا احمد ہمبرگ سے یہ پروگرام سن رہی ہیں. حبیب ملک نے اس پروگرام کو سنا اور پسند کیا. شبیر احمد قادری فیصل آباد سے ہمارا باقاعدہ پروگرام سنتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی سے امجد عارفی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں. حبیب سالک اور آر جے اظہر کیانی فرینکفورٹ سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر رہے ہیں. ایم ذاکر کمال، طاہرہ ردا نے شکاگو سے ہمارے ساتھ شرکت کی اور ڈاکٹر یاسمین کوثر نے سیالکوٹ سے شرکت کی اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کیا. امتیاز احمد بھی ہمارا یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح صغیر احمد صغیر لاہور سے پروگرام سن رہے ہیں. جمیل احمد نے جرمنی سے شرکت کی. شہباز رحمان نے یوکرائن سے شرکت کی اور ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ثنا احمد نے ہمبرگ سے اور ریحانہ احمد جانا نے کینیڈا سے اس پروگرام کو دیکھا، سنا اور پسند کیا اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کیا. میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ منسلک رہیے. اور اب ہم شعری نشست کی طرف آتے ہیں. میں شعری نشست کا آغاز اپنے کلام سے کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے شاعر مہمان جناب کامران شفیق اس محفل میں اپنا کلام پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگائیں گے. میں ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد. اور ایک شعر جو ہے اس سے پہلے، اور وہ عرضی ہے کہ خاص طور پہ آج جون ایلیا کا جب ذکر آیا تو مجھے اپنا یہ شعر یاد آ گیا کہ آپ دیتے نہیں جواب ہمیں، ہاں
آپ آپ دیتے دیتے نہیں دیتے جواب ہمیں، آپ بیٹھے ہیں اعتکاف میں کیا؟ واہ اچھا بہت بہت اچھا، بہت اعتکاف کا خوبصورت استفادہ، بہت اچھا، کیا بہت بات اچھا، اور کیا بہت لہجہ ہے، کیا لہجہ اور کیا تہذیب ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 دیتے نہیں کیا جواب بات ہمیں، واہ، آپ بیٹھے ہیں کیا اعتکاف بات میں کیا، اعتکاف میں کیا؟ یا یا تو واہ عرض ہے واہ کہ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، طواف کوچہ جانا جو کر لیتے تو اچھا تھا، اچھا کیا، ہوں، واہ واہ واہ، طواف کوئے جانا طواف جو کر لیتے تو اچھا تھا، طواف واہ واہ واہ، کوچہ جانا جو کر جو کر لیتے لیتے تو اچھا تھا، یہ الزام وفا بھی اپنے سر لیتے کر تو اچھا، لیتے تو اچھا تھا، اچھا بولتا کیا ہوں بات، اچھا، بہت اچھا، کیا واہ بات، کیا الزام بات ہے، وفا بھی اپنے واہ واہ سر لیتے تو اچھا تھا، واہ شب واہ واہ، ہجراں بھی کٹ جاتی، آہا، شب ہجراں بھی کٹ جاتی، ہمارا شوق بھر جاتا، واہ کیا بات، کیا اچھا کیا بات، تضاد سے استفادہ کیا کیا ہے، بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا شب ہجراں بھی کٹ جاتی، آہا، ہمارا شوق بھر جاتا، میری جان تیرے کوچے میں جو گھر لیتے تو اچھا تھا، لیتے تو کیا بات، واہ واہ کیا بات، واہ 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 میری جان تیرے کیا بات کوچے ہے، میں جو جو گھر گھر لیتے لیتے تو تو اچھا تھا، اچھا تھا، واہ واہ اور سبحان عرض اللہ، ہے کہ تغافل نے ہمیں ہے دین کا رکھا نہ دنیا کا، کیا بولتے ہوئے مصرے کیا ہیں، کیا آپ کے روزمرہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ بہت واہ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات، واہ 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 واہ، تغافل نے ہمیں ہے دین کا رکھا نہ دنیا کا، کسی کا نام گر شام و سحر لیتے تو اچھا تھا، تو اچھا تھا، کیا اچھا بات، واہ واہ کیا واہ بات، سبحان اللہ، کسی سبحان کا اللہ، کیا واہ نام بات، واہ، گر شام و سحر لیتے تو اچھا تھا، اور عرض ہے کہ محبت میں خسارے کا ہی سودا کر لیا ہم نے، محبت میں خسارے محبت ہی میں کا سودا خسارے کر کا ہی لیا کا ہم سودا نے، تھا، کر لیا ہم نے، محبت میں خسارے کا ہی سودا کر لیا ہم نے، کہ دے بیٹھے ہیں جان و دل، اگر لیتے تو اچھا تھا، اچھا کیا بات، واہ کیا بات، واہ کیا واہ بات ہے، پھر کیا پڑھیے واہ اس بات، کا، واہ پھر پڑھیے کیا کہنے، کیا کہنے، بہت بہت شکریہ اچھے کیا بہت ڈاکٹر، اچھے، بہت شکریہ، دل خوش کیا کر بات، محبت دیا میں شفیق، واہ محبت میں خسارے کا ہی سودا کر لیا ہم نے، آہا آہا آہا، محبت میں خسارے کا ہی سودا کر لیا ہم کر نے، لیا ہم نے، کہ دے بیٹھے ہیں جان و دل، اگر لیتے تو اچھا لیتے تو اچھا تھا، واہ کیا واہ بات، سبحان اللہ، کیا اور خوبصورت ہے، کیا مقدار ہے کہ بدلتے ہیں معنی باب حسن و عشق کے اکثر، آہا، بدلتے ہیں معانی باب و حسن و عشق کے اکثر، بدلتے ہیں معنی باب حسن و عشق کے اکثر، اگر ہم کم سینی میں عشق کر لیتے، تو کیا اچھا بات، تھا، کیا بات، واہ 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 اگر واہ ہم کم سینی میں میں عشق کر لیتے تو اچھا تھا، کم سنی میں کہا آپ نے یا کم سنی سے کہا، کیا کہا، میں سمجھ نہیں سکا آپ کے کم جو سینی میں اگر ہم کم سینی میں بہت عمدہ، سلامت رہے، بہت سلامت رہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اگر ہم کم سینی میں عشق کر لیتے تو اچھا تھا، تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب ہم سنائیے کچھ بہت خوبصورت اور بہت ہی نیا انداز اور تھیکا پن اور لہجہ آج ہم نے جو ان پر بات کی ہے، اور آپ یہ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے ہم پر، یعنی یہ جو جون کا جو لہجہ ہے، اور یہ در حقیقت داغ کے پاس آیا ہے، لیکن جس طریقے سے ابھی شفیق مراد نے ہم کو پیش کیا، مخصوصاً جی آپ کے جو ہے اس میں صنعت تضاد میں دیکھ رہا تھا کہ رائے گاں اور فائدہ اور لیتے اور دیتے اور اس طریقے سے، اور جو بڑی دیکھنے میں ردیف بہت مشکل ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے نبھایا ہے، یہ ہماری جدید آپ کے جو ہے غزل کی آپ کے جو ہے ایک خاص روایت ہو رہی ہے، اور نیا آج کا لہجہ ہمارا شاعر جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان کر رہا بالکل ہے، سنائیے کچھ اور شعر سنائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی سیلی ممکن آپ سمجھ لیں، چھوٹی بہر کی ہے، آسماں سر پر زمین دھر لیا، آسماں سر پر زمین دھر لیا، واہ 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 آسماں سر پر زمین دھر لیا،
ظالموں نے جانے کس کا سر لیا. کیا بات ارے واہ کیا واہ بات سبحان اللہ سبحان واہ اللہ واہ سبحان واہ اللہ کیا بات ہے بہت کیا بات خوبصورت بہت محاورہ خوبصورت دیکھیے کیا بہت اچھا پرو خوبصورت دیا انہوں نے. کیا بہت کیا واہ کہنے کیا محاورہ کہنے بالکل اب بہت مجازی آپ سے کا سر انقلابی کر ہو دیا. گئے ہیں ماشاءاللہ واہ آسمان واہ سر واہ پر بالکل آسمان سر پر زمینیں دھر لیا. کیا بات واہ ظالموں نے جانے کس کا سر لیا. کر لیا اور خود ہی ڈوبا درد کے طوفان میں. آہا 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 کیا آہا بات خود ہی ڈوبا درد کے طوفان میں. طوفان میں اشک رو کے دل سمندر کر لیا. ارے کیا واہ کیا واہ کہنے کیا کہنے کیا واہ کیا واہ اشک بہت رو کے خوبصورت دل بہت سمندر کر خوبصورت لیا واہ واہ رو واہ کے واہ اشک رو کے دل سمندر کر لیا. واہ اور یہ دیکھیے کہ منتشر افکار سارے ہو گئے. منتشر افکار منتشر سارے ہو گئے افکار سارے ہو گئے. سارے ہو منتشر گئے افکار سارے ہو گئے. کس نے کس کوچے میں جانے گھر لیا. ارے واہ 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 کیا بات کیا واہ انداز کیا تھا بہت 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 گہری بہت بات بہت بہت شکریہ گہری بات بہت شکریہ واہ بہت واہ خوبصورت واہ یہ بہت انتخاب خوبصورت کیا شفیق مراد صاحب ہی کر سکتے تھے. کس نے کس کے کوچے میں جانے گھر لیا. ان کے انتخاب کو بھی داد ہے کہ انہوں نے یہ ڈھونڈ کر نکالا جو ان کے یہاں سے. بالکل بہت صحیح کر رہی ہیں بہت ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں بہت بالکل شکریہ ڈاکٹر بہت صاحبہ. بہت اور بہت محترمہ کوچے عمدہ اور بہت گلیوں عمدہ کا جو تعلق ہے اور وہ تو ظاہر ہے کہ آپ جتنا محسوس کر سکتے ہیں ہم اتنا نہیں کرتے. لیکن بہت اچھا انتخاب کیا آپ نے سر. بہت جی اچھا. واقعی میں بہت عمدہ بہت عمدہ محترمہ ڈاکٹر ذکیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. منتشر افکار سارے ہو گئے. واہ کس نے کس کوچے میں اپنا گھر لیا. واہ واہ اور واہ یہ شعر دیکھیے گا کہ ظلم کے سورج سے پھر مانگا حساب. کیا اچھا مصرع ہے ظلم کے سورج سے پھر مانگا حساب ظلم کے سورج سے پھر مانگا سورج سے حساب. پھر مانگا حساب. پھر زمین سال کا چکر لیا. اچھا ہے واہ 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 کیا واہ. سبحان اللہ بہت واہ واہ خوبصورت زمین بہت سال کا خوبصورت چکر. کیا بات کیا ظلم بات کے سورج سے پھر مانگا حساب. واہ پھر زمین سال کا چکر لیا. اور اس نے بخشی مسند مجنوں ہمیں. اس نے واہ بخشی مسند مسند مجنوں مجنوں ہمیں. ہمیں اس نے بخشی مسند مجنوں ہمیں. جس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا. پتھر لیا. ارے واہ 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 واہ. واہ کیا بات واہ کیا بات ہے بہت شکریہ اپنے ہاتھ میں کیا پتھر میں بات تو لیا واہ غالب یاد آ جاتے ہیں. سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. سر یاد ہے. بے شک بہت بہت عمدہ اس نے بہت وہی عمدہ اپنے بہت بات ہاتھ ہے عمدہ میں لیکن جان پتھر کا لیا. انداز بالکل مختلف ہے. بالکل واہ مختلف. واہ 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 بہت شکریہ محترمہ. بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت مقصد ماشاء ہے اللہ کہ کہے بانٹے جہاں بھر میں مراد. ہاں کہ باتیں جہاں بھر میں مراد کہے بانٹے جہاں بھر میں مراد. آنسوؤں سے اپنا دامن بھر لیا. واہ واہ آنسوؤں سے واہ اپنا واہ. دامن کیا بات بہت واہ خوب. کیا بات بہت 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 خوبصورت بہت کہے بہت بانٹے خوبصورت ماشاء جہاں بھر میں مراد. واہ آنسوؤں سے اپنا دامن بھر لیا. آسماں سر پر زمینیں دھر لیا. واہ واہ بہت واہ. شکریہ. بہت بہت خوبصورت ماشاء اللہ بہت صاحب خوبصورت بہت عمدہ بہت بہت خوبصورت عمدہ ماشاء اللہ کیا کہنے آپ کے جو ہے یہ ہماری جدید غزل کی آپ کے جو ہے روایت ہے 21ویں صدی اور گلوبل ولیج میں اور آج کے کا جو تاریخ جو ہے خود لکھ رہی ہے غزل کے نکات اور معاشرے کے اس میں جو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ معاشرے کے جو اس میں نقوش نظر آ رہے ہیں وہ جی. بڑی اہمیت کے حامل ہے نئی اور حیثیت اسی وجہ نئی سے حیثیت کے ساتھ طرز پہلے زندگی بھی زمانے میں نمایاں ہے. جی. پہلے زمانے میں ہر 10 آپ کے جو ہے میل پر پانی کا مزہ بھی بدلتا تھا اور شعر جی. کہنے کا ڈھنگ بھی بدلتا تھا لیکن اب جی ڈیجیٹل بالکل. ورلڈ ایسی ہو گئی ہے کہ 15,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن شعر وہی ہے فکر وہی جی ہے اثر وہی بالکل. ہے تو یہی آپ کے جو ہے جدید غزل کے 21ویں صدی اور گلوبل ولیج کے یہ ان چیزوں پر لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں اس طرف پر توجہ کرنا چاہیے جی. کہ اس وقت جو توانا جو صنف ہے غزل یا جو نظم ہے اردو کی اس میں جو افکار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یکسانیت ہے اس میں آپ کے جو ہے دبستان لکھنؤ اور دبستان لاہور یا دبستان آپ کے کیا دہلی اور حیدرآباد کی گنجائش نہیں ہے اب
اب جو پیرس سے شعر سنایا جائے گا، جو جرمنی سے شعر سنایا جائے گا، جو کراچی اور دہلی اور جو واشنگٹن سے اور ٹورنٹو سے سنایا جائے گا، اس میں مماثلت رہے گی، اس وجہ سے کہ افکار متاثر ہو رہے ہیں معاشرے کی اس جدید آپ کے سائنسی ٹیکنالوجی سے۔ بہت عمدہ، ہر لفظ کا اپنا جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے غزل کی زبان میں، اور انشاءاللہ آنے والا نقاد جو ہے اس کو اپنے یوں سمجھیے کہ پورے کارناموں میں اور پورے فتوحات میں اور پورے رودات میں جمع کرتا چلا جائے گا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ بہت محترم عمدہ۔ تقی عابدی صاحب، آپ کے الفاظ میرے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسی طرح محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی نے جس طرح میرا کلام سنا اور اس پر داد و بہت شکریہ، تحسین سے نوازا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کامران شفیق بہت بھی شکریہ۔ پیرس بہت خوشبو عمدہ کے شہر سے شفیق ہمارے صاحب، ساتھ ہیں، اور ان کی خوشبو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ یاسمین کوثر، ڈاکٹر یاسمین کوثر ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، اور ریحانہ احمد جانا ہمارے ساتھ شامل ہیں کینیڈا سے، اور محمد صابر، محمد نصیر بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور ذکیہ علی نے بھی ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا۔ محمد حسن بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور راول پنڈی سے محترمہ شگفتہ فروخ بھی یہ پروگرام سن رہی ہیں اور پسند کر رہی ہیں۔ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو خوشبوؤں کے شہر پیرس کی طرف لے چلتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب کامران شفیق سے۔ آئیے بہت نوازش شفیق صاحب، بہت کامران شکریہ۔ شفیق کا بنیادی تعلق راول پنڈی سے ہے۔ آپ 12 سال کی عمر میں پیرس فرانس تشریف لائے، اور فرانس میں ہی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور آپ نے فلسفی میں گریجویشن کیا۔ شعر و شاعری کا شوق آپ کو بچپن ہی سے تھا، اور بچپن سے ہی لکھنے کا آغاز کیا، اور پھر بالآخر آپ کا پہلا شعری مجموعہ 2002 میں محبت ہارتی کب ہے کے واہ، نام سے مصنع شہود پر آیا، اور یہ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ آپ واہ، فرانس کی ادبی تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں، اور علم و ادب کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں بصد احترام ملتمس ہوں جناب کامران شفیق سے کہ وہ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو پیرس کی خوشبوؤں سے معطر کریں۔ بہت آئیے شکریہ کامران، نوازش واہ، شفیق صاحب، اتنے بڑے استادوں کی موجودگی میں یہاں اتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوں، مجھ جیسے ادنا شخص کی مریض کا کیا ایک کام۔ ادنا سی کوشش ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو ابتدا جون ایلیا کے ہی کسی شعر سے کرتے ہیں، کیونکہ مجھے خود یہ بہت بہت اچھا، ہی زیادہ پسند تھے۔ جی، تو جب وہ واہ، اس شعر میں کچھ میری شخصیت کا عکس بھی ملتا ہے، تو اس وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو، مجھ کہا، سے ملنے واہ، کو آپ آئے ہو، بیٹھیے بلا کر لاتا ہوں۔ تو کچھ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ تو اپنا آغاز کرتا ہوں ایک چھوٹا سا کلام پیش کر کے کہ مجھ سے مضبوط سہاروں نے بغاوت کر دی، اچھا، واہ کیا واہ کہنے، واہ، بہت خوب۔ اس سے مجھ مضبوط سے سہاروں نے مضبوط بغاوت۔ سہاروں نے بغاوت کر دی، جیب خالی ہوئی یاروں نے بغاوت کر دی، بغاوت کر۔ ارے واہ، واہ، کیا کہنے، کیا اچھا شعر ہے، واہ 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 واہ، مجھ سے مضبوط سہاروں نے بغاوت کر بغاوت دی، کر دی، واہ، جیب خالی ہوئی یاروں نے بغاوت کر بغاوت دی، کر دی، اور حسن جھیلا نہ گیا ایک جگہ پر اتنا، ہاں، حسن جھیلا نہ گیا ایک جگہ پر اتنا، ہوں، چاند نکلا تو ستاروں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت بغاوت کر۔ کر دی، واہ واہ، واہ واہ، واہ کیا واہ، واہ، کمال ہو گیا، پھر پڑھیے کمال بہت ہو اس کو، گیا۔ خوب، بہت اچھا ہے بہت کامران، خوب، بہت اچھا ہے، واہ بہت واہ بہت واہ خوب۔ بہت واہ واہ، بہت خوب۔ حسن واہ، جھیلا نہ گیا ایک جگہ پر ایک اتنا، جگہ پر اتنا، عمدہ عمدہ، کیا چاند کہنے، نکلا تو ستاروں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کر دی، بغاوت کر۔ واہ واہ، واہ واہ واہ، اب کیونکہ میرا کلام
شفیق صاحب نے سنا ہے میں مزاحمتی کلام کو زیادہ کی طرف زیادہ مائل ہوں، تو اسی جی میں سے چند غزل کے چند اشعار ہیں۔ دختر ارشاد۔ مزدور کے خوابوں پہ پہرے کس لیے، اچھا واہ، ہے، دختر دختر مزدور کے دختر خوابوں پہ مزدور پہلو۔ کے دختر مزدور، خوابوں پہ، دختر مزدور کے خوابوں پہ ہاں، پہرے کس لیے، اور واہ اہل زر کی بیٹیوں کے دن سنہرے کس لیے، واہ، واہ، سبحان اللہ، واہ سبحان، واہ بہت خوب، کیوں واہ، کوئی قاسم ہماری چیخ پہ آتا نہیں، ہاں، کیوں کیوں کوئی کوئی قاسم ہماری قاسم چیخ پہ آتا نہیں؟ ہماری چیخ ہاں، پہ آتا نہیں، حکمران وقت ہیں اب اتنے بہرے کس لیے۔ وارے واہ، واہ کیا واہ، مزاحمت بہت ہے! خوب، واہ واہ، بہت خوب، تلمیحات سے بہت بھری ہوئی شاعری ہے، بہت خوبصورت آپ کے کامران، بہت عمدہ طریقے سے اور کہا ہے۔ بہت کیوں تاریخی کوئی منظر قاسم نامی کے ہماری ساتھ، چیخ پہ آتا نہیں، پوری ایک داستان ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ بالکل بالکل، اور واہ شعر سنیے گا حکمراں کے ڈاکٹر کان صاحب، بہرے، ارشاد، سر واہ دوبارہ واہ کیا، واہ سنائیے گا، واہ اور شعر سنیے گا دوبارہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں دوبارہ شعر سننے والا، جی جی، کیوں کوئی حکمراں قاسم ہماری چیخ پہ آتا نہیں، واہ، واہ، حکمران وقت ہیں اب اتنے بہرے کس لیے، کس لیے؟ واہ بہت واہ خوب، واہ واہ، بہت خوب، واہ، اور شعر سنیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کارواں کے ساتھ چلنے کی جنہیں عادت نہ ہو، اچھا ہے، واہ کارواں کے ساتھ چلنے کی جنہیں عادت نہ ہو، عادت نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے پھر وقت ٹھہرے کس لیے۔ کس لیے؟ واہ کیا واہ واہ خوبصورت، واہ کیا واہ واہ ایسے واہ لوگوں واہ کے واہ لیے واہ، پھر وقت ٹھہرے کس لیے، اس عمدہ لیے ترین شعر ہے، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت، واہ نوازش، واہ واہ بہت واہ واہ نوازش۔ واہ واہ، اب ایک سادہ نظم پیش کر رہا ہوں۔ جی، ارشاد۔ شاد، پچھلے دنوں آپ نے میر انیس کی شاعری کا ذکر کیا تھا، تو کچھ جی جی جی، انہی کی زمین میں ہے، امید ہے آپ کو واہ، پسند آئے گی، جی انشاءاللہ کہ انشاءاللہ، اپنے خوابوں خیالوں کی بستی لیے، اپنے اپنے خوابوں خوابوں خیالوں کی خیالوں بستی کی لیے، خیالوں کی بستی بس، لیے، واہ، میں چلا ذوق پرواز ہستی لیے، بہت واہ عمدہ، بہت عمدہ، میں ہوں، چلا بہت اچھا، ذوق بہت، پرواز میں چلا، ہستی لیے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، اور واہ واہ نام لے کر تیرا جو قدم جائیں گے، ہوں، واہ، نام نام لے لے کر کر تیرا، تیرا جو قدم جائیں تیرا گے، جو دشت قدم، واہ دشت و واہ، صحرا بھی گلشن نظر آئیں گے۔ اچھا ہے، واہ دشت و صحرا بھی واہ، گلشن نظر بہت آئیں اچھا، گے، کیا کہنے، کیا انداز ہے، واہ واہ کامران، بہت عمدہ، بہت، واہ 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 واہ، نہ نہ تھا تیرا تصور، نہ ہی نام تھا، ہاں، نہ تھا نہ تیرا نہ تھا تھا تیرا تصور تیرا نہ ہی نام تصور، تصور، تھا، نہ ہی نام تھا، یہ جہاں بت قدوں کا پرستان تھا، اچھا ہے، واہ، واہ پرستان کا واہ جواب دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ نور واہ تیرا واہ، جو اترا صنم مٹ گئے، ہاں، نور تیرا واہ جو اترا صنم مٹ صنم گئے، مل گئے، کیسو کسرا کے سارے محل ہل گئے۔ اچھا ہے، واہ کیا واہ، کہنے، کیا ماشاء اللہ پوری ماشاء اللہ، مرصع بہت خوب، آپ کے جو ہے غزل ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا تاریخ اور لکھے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، کوئی خالد صدیق و عمر بن گیا، ہاں، کوئی واہ، خالد صدیق و عمر بن گیا، ہوں، ہاں، تیری چاہت میں ڈوبا تو ہور بن گیا۔ حور بن گیا، تیری واہ چاہت میں واہ واہ، ڈوبا واہ، تو حور بن گیا، بہت واہ واہ خوب، واہ، بہت خوب، کیا بہت کہنے، خوب، کیا کہنے، اور آگے عرض ہے کہ نہ مجنو نہ رانجے نہ فرہاد میں، ہوں، اچھا ہے، واہ نہ نہ مجنون نہ مجنو راجے نہ نہ فرہاد نہ رانجے میں، نہ نہ فرہاد میں، فرہاد میں، عشق بولا تھا غازی کی للکار میں۔ اچھا، واہ عشق بولا تھا غازی کی للکار میں، سبحان غازی کی اللہ، ہوں، سبحان للکار اللہ، میں، سبحان اللہ، سبحان، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت، اور وہ جو کربل کے صحرا میں وارا گیا، وہ جو کربل کے صحرا میں وارا گیا، کربل کے صحرا میں مارا گیا، وارا گیا، واہ واہ، تیرے ہونے کا جس نے اشارہ دیا، ہاں ہاں، تیرے ہونے کا جس نے اشارہ دیا، وہ واہ، جو کربل کے صحرا میں وارا گیا، تیرے ہونے کا جس نے اشارہ دیا، نہ بچا واہ، جس کا کوئی بھی جلاد سے، ہاں، نہ نہ بچا بچا جس کا کوئی، کوئی بھی کوئی جلاد بھی سے، جلاد سے، عرش کانپا تھا پیاسے کی فریاد سے، کیا کہنے، کیا ماشاء اللہ، کہنے، واہ، پورا آپ نے بہت رودات خوب، بیان کر دی، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، بہت خوب، واہ، اور نہ اصغر نہ اکبر نہ عباس تھا، ہوں، نہ واہ، اصغر نہ اکبر نہ عباس تھا، فقط ایک تو اور تیرا یار تھا۔
ہاں واہ 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 بہت اچھا واہ واہ نہ اصغر نہ اکبر نہ عباس تھا، فقط ایک تو اور تیرا یار تھا، اور جس کے قدمے سے لوح و قلم رک گئے۔ ماشاء ہاں، اللہ جس ماشاء کے اللہ صدمے سے لوح و یہ قلم میر رک گئے۔ انیس کے زمین سے میں نے تھوڑا سا بہت انسپائر ہوا ہوں۔ خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں، بہت عمدہ مصرے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہیں، واہ 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 جس کے صدمے سے لوح و قلم رک گئے، جس کے واہ۔ سجدے سے لاکھوں صنم جھک گئے، اچھا ہے، کیا واہ کہنے۔ اور جس کو پانی ملا نہ دلاسا ملا، کیا جس کو بات دلاسا کا پانی جواب ملا دیں، نہ واہ واہ دلاسا واہ۔ جس کو ملا، پانی ملا نہ دلاسا ملا، دلاسا۔ بہت حوض خوب۔ کوثر پہ نانا کو پیاسا ملا۔ ارے واہ، کیا واہ کہنے واہ کیا واہ کہنے، واہ پوری واہ روداد واہ واہ، آپ نے جو ہے بہت کامران، خوب، بہت ہی بہت خوب، خوبصورتی سے، تخیل بہت کی ہی اڑان درد دیکھیں۔ طریقے سے، واہ واہ، بہت بالکل شکریہ، بالکل۔ نوازش ہے۔ اور بہت کھو گئے جیسے سکتے میں منکر نکیر، ہاں، کھو گئے جیسے سکتے میں تو سکتے میں منکر 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 نکیر۔ نکیر، نکیر۔ مٹ گئے سارے رہبر ہوئے کچھ اسیر۔ ارے واہ، سبحان واہ اللہ واہ سبحان اللہ، واہ، واہ بہت واہ، خوب، بہت خوب، کمال ہے بہت بہت خوب، کمال ہے، بہت کمال کی بہت بات، واہ واہ کمال۔ واہ واہ۔ جدید طرز نوازش۔ سے، جدید انداز سے ہوں، آپ کے جو ہے واقعے کو، اور اس یعنی جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس سے دنیا حقیقت کو پہنچ سکتی ہے، جس میں درد بھی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بیانیہ جو گفتگو ہے، اس سے جو درس حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فلسفہ آپ کے معرکہ کربلا صرف آپ کے جو ہے غم کرنا نہیں ہے، بلکہ عزت نفسی سے آپ کے زندگی گزارنا، اور اس میں جو درس امام ہے، اور جو درس حریت اور درس آزادی اور ظلم کے خلاف جو آواز ہے، وہ یہ بتا رہا ہے۔ آپ کا ایک مصرع اس سے پہلے جو تھا کہ آپ کے قاسم آتا نہیں ہماری چیخ پر، کیونکہ ہمارے زمانے کا ایک پرانے تو بے وقت دردی کا مسئلہ، دوسرا یہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کے جو ہے وہ اپج نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورت شاعری ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ کے جو ہے کچھ بہت شعر اور نوازش۔ سنائیے، آپ کے جو ہے بہت عمدہ ہے، کچھ شعر اور سنائیے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تھا خلد کا باسی کبھی، اب ہاں، ذرہ نما ہوں۔ کیا واہ کہنے، واہ واہ۔ خلد کا باسی کبھی اب ذرا نما ہوں، واہ واہ واہ۔ اپنی ہی خطاؤں کی سزا جھیل رہا، اچھا ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تھا خلد کا باسی کبھی، اب ذرہ نما ہوں، اپنی واہ ہی واہ خطاؤں کی سزا جھیل رہا ہوں، اور واہ۔ مجھ پہ ہی کسی دور میں اترے تھے صحیفے، مجھ پہ واہ، ہی کسی دور بہت میں خوب مجھ اترے پہ تھے ہی صحیفے۔ کسی دور میں اترے تھے صحیفے۔ واہ صحیفے، اور آج زمانے میں رسوا بھی پڑا۔ واہ 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 واہ، واہ واہ بہت خوب، بہت 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 خوب، واہ بہت بہت خوب۔ واہ خود واہ۔ گزرے نہ تھے چھو کر کبھی آندھی کے تھپیڑے، ہاں خود سر تھا میں اتنا کہ ہواؤں میں جلا ہوں، ہاں، خود واہ، سر تھا میں اتنا بہت کہ خوب، ہواؤں میں جلا ہوں، واہ واہ ہواؤں میں جلا واہ ہوں۔ واہ۔ اور یاروں کا رہا یار مگر ان دنوں لوگوں، ہوں، مجبوری حالات کی چکی میں پسا ہوں۔ ارے واہ، واہ واہ مجبوری واہ، حالات کی ترقی میں، بہت کیا خوب، خوبصورت چکی مجبوری میں لفظ ہے۔ اب حالات کی اس شعر کو ترقی۔ پھر پڑھیے، آپ کے واہ جو ہے بہت خوبصورت شعر ہے، واہ واہ واہ۔ یاروں کا رہا یار مگر ان دنوں لوگوں، ہوں، مجبوری حالات کی چکی میں پسا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ نوازش ڈاکٹر صاحب۔ بہت عمدہ۔ یہی میں بہت بتا رہا بہت تھا کہ عمدہ۔ آپ کا جو انداز ہے، آپ نے کچھ جیسا کہ مجھے پہلے بتایا کہ کچھ سال خاموشی اختیار کی گئی ہے، وہ خاموشی آپ کے اردو ادب کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اردو ادب جو ہے ضرورت یہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے تخلیق کا، دیکھیے یہ کوہ نور تو ایک باہر نکلا نا تو آپ کے تاج میں آ گیا، لیکن کیا معلوم کتنے ہزار کوہ نور اس زمین میں دفن ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا جو بلیک میٹر ہے، ہمارا جو ذہن ہے، ایک شعور ہے، ایک تحت الشعور ہے، ایک لاشعور ہے۔ لاشعور کہتے ہیں منبع ہے ہمارے ان خیالات کا۔ فارسی کا مقولہ ہے، گیرم کے مرا درس نوشتن نشدہ زیاد، میں قلم اس وجہ سے پکڑا ہوا ہوں کہ کہیں لکھنا بھول نہ جاؤں۔ آپ قلم تو پکڑیے ہاتھ میں،
تو آپ دیکھیں گے کہ مضامین خود آتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ آپ کے جو ہے کراچی یونیورسٹی سے شامل ہیں. انہوں نے جب ہم نے ایک باقیاتی کتاب لکھی تو ایک مضمون لکھا. وہ مضمون پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو آپ کے چیزیں یعنی قاری کو، پڑھنے والے کو، صاحب کتاب کو، اور خود آپ کے جو ہے اردو ادب کو ہوتا ہے. تو بہرحال بہت شکریہ، بہت اچھی. وہ اس پر تو تبصرہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ کریں گی. میں ایک چھوٹی سی آپ کے جو ہے غزل کے چند شعر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، حادثے کب حادثے کہاں نہیں ہوتے، کچھ آیا کچھ بیاں نہیں ہوتے. حادثے واہ 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 ہمارے واہ واہ. شفیق صاحب آپ میوٹ ہیں. شفیق صاحب میں دیکھ رہا ہوں. حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، واہ، بہت نہیں خوب، بہت ہوتے، خوب. کچھ آیا کچھ بیاں نہیں ہوتے. واہ، اور کیا عرض کیا ہے واہ، سہل ممتنع میں، جو ہاں، کریں دشمنوں کو شرمندہ، واہ، جو کریں تو کریں دشمنوں کو شرمندہ. شرمندہ، دوست ایسے کہاں نہیں ہوتے. واہ، جو واہ کریں واہ دشمنوں واہ. کو بہت شرمندہ، خوب، بہت خوب. دوست ایسے کہاں کہاں نہیں نہیں ہوتے. کہاں ہوتے. نہیں ہوتے. اور عرض کیا ہے، دیکھتے ہیں جو قطرے میں دریا، دیکھتے ہیں جو قطرے میں دریا، قید کونوں مکاں نہیں ہوتے. دیکھتے ہیں جو واہ قطرے واہ میں واہ دریا، واہ. کیا بات، واہ، بہت خوب، کہتے بہت کونوں خوب. مکان نہیں ہوتے. واہ، دیکھتے ڈاکٹر ہیں صاحب، جو کیا قطرے کمال ہے. میں دریا، قید قید کونوں مکاں نہیں مکان ہوتے. مکان نہیں ہوتے. اور رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں، ہوں، رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں، جگنوؤں کے مکاں نہیں ہوتے. ہائے 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 کیا ہائے. بات ہے، رات واہ بھر واہ واہ سبحان واہ اللہ، رات کیا واہ بھر بات، راستوں واہ پہ کیا جلتے ہیں. کمال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی. کیا کیا بات. کمال شاعری ذرا ہے. نوازی، ذرا کیا نوازی. شاعر، رات سبحان بھر اللہ. راستوں پہ جلتے ہیں، ہوں، جگنوؤں کے مکاں نہیں ہوتے. مکان نہیں اور ہوتے. یہ دیکھیے آپ کے جو ہے کہ روٹ کر کس طرف کو جاؤ گے، ہوں. روٹ کر روٹ کر کس طرف کو جاؤ گے. دل سے اچھے مکان نہیں ہوتے. واہ کیا روٹ واہ کر واہ. کس کیا طرف بات، کو واہ واہ. جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب، کیا واہ، بات. بہت بہت خوب، دل بہت سے خوب. اچھے بہت خوب. مکان نہیں مکان نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. اور یہ بے پوری شک. دنیا کو، یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کے جو ہے لہجہ جون کا لایا ہوں کہ ہوں، آزما لو یہاں محبت کو، ہاں ہاں. آزما لو یہاں یہاں محبت کو، عرش پر امتحان نہیں ہوتے. کیا واہ بات، آزما واہ لو بہت یہاں سبحان خوب، محبت بہت کو، سبحان خوب. محبت کو، آزما سبحان لو اللہ. یہاں محبت کو، یہاں محبت کو، عرش پر عرش پر امتحان نہیں ہوتے. امتحان. اور عرض کیا ہے، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، ہوں. یہ نگاہوں نے کہہ کہاں نے دیا کہہ ورنہ، نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ. کچھ مطالب بیاں نہیں ہوتے. یہ نگاہوں کیا نے کہہ واہ. دیا کیا کہہ ورنہ، دی. واہ واہ، یہ بہت نگاہوں نے کہہ مطالب، دیا ورنہ، کچھ کچھ مطالب. مطالب بیاں نہیں ہوتے. خوب. نہیں اور ہوتے. عرض کیا واہ. ہے کہ یہ آخری شعر کہ جو بدل جاتے ہیں زمانے سے، ہوں. جو جو بدل جاتے ہیں، جاتے ہیں زمانے سے. جو بدل جاتے ہیں زمانے سے، وہ امام زماں نہیں ہوتے. ہائے جو ہائے. کیا بات، بدل جاتے کیا ہیں بات، زمانے سے، واہ بہت واہ خوب، کیا واہ بہت بات، واہ خوب. کیا واہ بات، واہ. سبحان اللہ، بہت سبحان خوب اللہ، ڈاکٹر کیا صاحب. بات. جاتے ہیں زمانے سے، وہ وہ امام امام زماں زمانے نہیں نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. اور راستہ کون سا ہے جس پہ تقی، راستہ کون سا کون ہے سا ہے؟ جس کون پہ سا تقی، ہے. رہزنوں کے مکان نہیں ہوتے. کیا راستہ کون واہ سا ہے واہ. جس پہ کیا تقی، بات، کیا بات، رہزنوں کے مکان نہیں بتا مکان ہوتے. نہیں نہیں. ہوتے. کیا بات، عرض کیا بات، کیا ہے سبحان کہ اللہ. جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، دوست ایسے کہاں نہیں ہوتے. بہت یہ شکریہ، کہاں بہت نہیں کیا واہ. شکریہ. ہوتے. بات، واہ سبحان واہ. اللہ. ڈاکٹر صاحب، بہت کیا بات، بہت کیا بات. بہت بہت عمدہ. ہی بہت نظم و عمدہ. بہت نازک لہجے کا کلام آج آپ نے سنایا ہے. ذرا اور نواز، سنائیے بہت کچھ، نواز. اور بھی کچھ سنائیے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج جون کی آپ کے فکر ہمارے ساتھ ہے، تو ایک آپ کے 4 شعر سن لیجئے کہ اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے، واہ. یہ جون کا واہ. انداز ہے. اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے نہ ہوں گے. تو دل کے فاصلے پھر کم نہ ہوں گے. واہ اگر واہ. پہلو میں تیرے ہم کیا نہ بات، ہوں گے واہ. بہت خوب، بہت خوب. سبحان تو اللہ، تو دل کے سبحان اللہ. فاصلے
پھر کم نہ ہوں گے، اور چراغوں کو بجھا کر کیا کرو گے؟ چراغوں کو بجھا چراغوں کر کو بجھا کیا کر کرو گے؟ دلوں کے داغ تو مدھم نہ ہوں گے، کیا چراغوں کو واہ، بجھا واہ کر واہ کیا واہ، کرو گے؟ کیا کرو کیا کرو گے؟ بہت دلوں کے داغ تو مدھم نہ ہوں گے، اور کم عرض نہ کیا ہوں گے۔ ہے، ہزاروں تہمتیں مجھ پر لگا دو، ہزاروں تہمتیں مجھ پر لگا دو میرے احباب، لیکن کم نہ ہوں گے، ہم نہ ہو میرے احباب کیا لیکن واہ واہ، کیا ہزاروں تہمتیں مجھ سبحان پر اللہ، لگا دو سبحان میرے احباب میرے، لیکن کم نہ ہوں گے۔ ہم نہ ہوں اور گے۔ عرض کیا ہے دو آخری شعر کے کہ ستارے ہم سفر بھی ہو گئے تو، ہوں، ستارے ہم سفر بھی ہو گئے تو میرے ہمدم میرے محرم نہ ہوں گے، میرے کیا ہمدم میرے ہم دم واہ میرے واہ، میرے سبحان اللہ، ہمدم سبحان میرے اللہ، کیا محرم نہ بات، ہوں گے۔ اور عرض کیا ہے وہ جاتے ہیں فقط اس انجمن میں جہاں وہ جانتے ہیں ہم نہ ہوں گے، وہ جاتے ہیں واہ، فقط بہت اس خوب، انجمن میں بہت خوب، کیا وہ بات، جاتے بہت کیا ہیں خوب، بات، فقط سبحان بہت اس اللہ، خوب، انجمن میں بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب جہاں وہ جانتے ہیں ہم نہ ہوں گے، نہ ہوں گے۔ اور بغیر ان کے تقی کا فیصلہ ہے، بغیر ان کے تقی کا فیصلہ تقی ہے، کا کوئی فیصلہ ہے۔ محفل ہو اس میں ہم نہ ہوں گے، بغیر ان واہ کے واہ واہ واہ، تقی کا کیا بات، بہت فیصلہ خوب، واہ ہے، بہت واہ، کیا واہ بات، واہ، کیا بات ہے کوئی ڈاکٹر صاحب، محفل ہو اس میں ہم نہ ہوں گے، ماشاءاللہ۔ اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت ممنون سبحان ممنون۔ اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا واہ بات، واہ، کیا بات، شکریہ واہ، محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اور محترم کامران شفیق، آپ نے اپنے خوبصورت اور پرمانی کلام سے ہمارے سامعین کی سماعتوں کو معطر کیا۔ آپ کا یہ کلام ہوا کے دوش ممنون پر ممنون۔ دنیا میں سنا گیا اور پسند کیا گیا۔ اب ہم اپنے مہمان خصوصی جناب محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی کی طرف آتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آج کی ہماری مہمان خصوصی روشنیوں کے شہر کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، کیا کہنے، وہ ادب سے منسلک ہیں اور شعبہ مولمی سے وابستہ ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی اسسٹنٹ پروفیسر، مشیر امور طلباء، شعبہ اردو، جامعہ کراچی ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ نے 2014 میں اردو تنقید، آغاز و ارتقاء اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور گزشتہ واہ 17 سال سے جامعہ کراچی میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے 2 پی ایچ ڈی اور 7 ایم فل اردو مقالہ جات کی نگران کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ واہ آرٹ کونسل پاکستان کراچی کی رکن ہیں، اور اسی طرح آپ ادارہ یادگار غالب کراچی کی بھی رکن ہیں، واہ، اور 2020 سے 2022 تک اس ادارے کی نائب معتمد بھی رہی۔ سبحان اللہ، اسی طرح آپ ڈاکٹر جمیل جالوی فاؤنڈیشن اور انجمن ترقی اردو کی رکن کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ بے آپ شک، کی تصنیف توقیت میر تقی میر تاریخی و تہذیبی تناظر میں، اور اسی طرح توقیت سر سید احمد خان تحقیقی واہ تناظر شائع ہو کر اہل علم و ادب کی تشنگی کا درمان کر رہی ہے۔ واہ، ڈاکٹر شاداب احسانی کے شعری مجموعہ غبار گریہ اور اسی طرح ان کے کالموں کی کتاب کو مرتب کرنے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے 33 تحقیقی مقالہ جات قومی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں، اور واہ پاکستان اور بیرون ممالک آن لائن منعقد ہونے والی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں وقتاً فوقتاً شرکت کر کے علم کو عام کر رہی ہیں۔ واہ، بحیثیت مشیر امور طلباء، شعبہ اردو جامعہ کراچی کے طلباء میں علمی اور ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بزم ادب کی بنیاد رکھی، جس کا سبحان آن لائن مجلہ اشاعت کے مرحل میں ہے۔ واہ واہ، روشنی پھیلانے کا سفر جاری ہے۔ میں بساد احترام محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی سے ملتمس ہوں کہ
آج کے اس پروگرام میں اور آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی۔ آئیے، بہت ماشاء اللہ شکریہ سے آپ کے شفیق مراد صاحب، بہت بہت شکریہ شریف اکیڈمی جرمنی کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس خوبصورت نشست کا حصہ بن سکیں اور ان کے چند موتی جو ہیں ہم بھی چن سکیں۔ شریف اکیڈمی ایک مدت سے یہ کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے، اور میری خوش قسمتی کہ آج میں بھی اس نشست میں شامل تھی۔ یہ نشست جو کہ جون ایلیا کی شخصیت اور فن کے حوالے سے منعقد کی گئی، اس میں شعری نشست بھی شامل تھی، لیکن یہ کیا ایک کہیں۔ یادگار نشست اس حوالے سے کہی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے اس طرح سے جون ایلیا کی شخصیت کو یا ان کی شاعری کو کہیں پر بھی زیر موضوع نہیں لایا گیا۔ اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی اگر میں بات کروں تو اردو دنیا میں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ضرور۔ ان کی ادبی شخصیت کئی جہات کو محیط ہے، وہ شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مرتب بھی ہیں، مدون بھی ہیں۔ میں کس کس احاطے پر ان کو جو ہے ان کا تعارف کراؤں، لیکن ان کا جو مجموعی تاثر ہے، جو ان کا اسلوب ہے، وہ تحقیق کے جو ہے وہ کچھ صوتوں کو سیراب کرنے کا انداز لیے ہوئے ہے۔ اور یہ ان کی جو کاوشیں ہیں، تحقیقی کاوشیں ہیں، جیسے کہ گفتگو میں انہوں نے بتایا بھی کہ وہ بیدل شناسی پر کر رہے ہیں، تو اب مجھے بھی تجسس ہے کہ کیا ہوگا۔ تو وہ نہ صرف قابل تحسین ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں سر، ابھی مبتدی ہیں، ہماری حیثیت تو کیا طالب کریں، علموں کی نہیں سی آپ ہے، استاد ہیں۔ لیکن تحقیق کا جو تھوڑا بہت ہم میں شوق ہے یا ذوق ہے، تو آپ کی جو کاوشیں ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی، نہ صرف قابل تحسین ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ لائق تقلید بھی ہیں، کہ ہم ایسے لوگ جو ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جون ذرا میں ایلیا کے حوالے سے سر کی جو پرمغز گفتگو تھی، اس کا کچھ عرض اور کچھ میں نے بھی اس پر ریسرچ کی تھی۔ تو مغربی واہ، اتر پردیش کی قدیم بستی جس کا ذکر ابن بطوطہ کے سفر نامے میں بھی ملتا ہے، امروہہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ امروہہ جو ہے علوم و فنون کی نامور شخصیات کا گہوارہ رہا ہے۔ حضرت شرف الدین واہ، شاہ ولایت کی قیام گاہ یہی ہے، اور یہ جو ہے جون ایلیا کے جد امجد قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کا جو شجرہ ہے وہ ان کی جو ہے گواہی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی خاک میں وہ تاثیر ہے کہ زہر بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ شعر و ادب واہ، کے لحاظ سے کئی نام اس سرزمین کی پہچان رہے ہیں، انہی میں ایک نام سید جون ایلیا کا بھی ہے، جو اس خاک کی مٹی کی خوشبو سے بسے ہوئے جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے نہ صرف اپنے نام اور اپنی شخصیت کا لوہا منوایا۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اپنے مختصر سے تعارف میں جون ایلیا کی شخصیت اور شاعری کا تعارف کروایا، اور ان کی شاعری کا تجزیہ نہایت سہل انداز میں پیش کیا، جو نہ صرف عالم بلکہ طالب علموں کے لیے بھی نہایت مفید رہا۔ یہ کہیں کہیں متجسس ذہنوں کو جون ایلیا کی دریافت کے لیے اکساتے بھی رہے، اور ان کے شعری انتخاب کی اگر میں بات کروں تو اس شعری انتخاب میں نہ صرف انہوں نے جون ایلیا کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کو بلکہ کچھ خفی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا، اور ان کی شاعری کو، ان کی تخلیق کو، ان کی شخصیت کا آئینہ قرار دیا۔ انہوں نے جن نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی، ان میں سہل ممتنع تو نمایاں رہا ہی، لیکن فلسفہ زندگی، انسانی سرشت، جذبات، خیالات، احساسات اور روایات، یعنی کہ عہد کا جو جبر ہے، ظلم ہے، اس کے متعلق جو جون ایلیا نے کہا اور اپنے منفرد انداز سے جس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا، تقی عابدی صاحب نہ صرف ان سارے موتیوں کو چن کر ایک مالا کی صورت لے آئے، اور اپنی رائے میں انہوں نے یہ کہا کہ جون ایلیا جو ہے وہ 3 ڈائمینشن کا شاعر ہے۔ اس کی جو شخصیت ہے اور جو اس کی تخلیق ہے وہ آنے والے دور کی شاعری اور آنے والے دور کی عکاسی کرتی ہے، کہ جس کا عکس جو ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں، وہ ہمیں چلتی پھرتی تصویروں کی صورت نظر آتی ہے۔ تو 21 سال بعد شریف اکیڈمی جرمنی نے یہ اعزاز پایا کہ جون شناسی کی طرف پہلا قدم اٹھائے اور بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اردو دنیا میں اس نشست کا خیر مقدم یقیناً کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا، اور آنے بہت والے شکریہ، دنوں میں بہت میں شکریہ۔ توقع رکھتی ہوں کہ اس طرح کی اور بھی نشستیں جون کے حوالے سے ہوں گی، اور جون شناسی کی طرف جو ہے ایک روایت چل پڑے گی، اور صرف ان کا سہل ممتنع ہی نہیں بلکہ وہ جو با محاورہ شاعری ہے ان کی، اس کی طرف بھی جو ہے لوگ متوجہ ہوں گے، اور جو
ان کا جو کثیر لسانی سرمایہ ہے، یعنی کہ جو مختلف زبانوں کو وہ جس طرح شاعری کا پیرہن عطا کرتے ہیں، کہ سنسکرت واہ بھی ہے، عبرانی بھی ہے، انگریزی بھی ہے اور ہندی کی روایت بھی ہے، اس کی طرف بھی جو ہے لوگ یقیناً متوجہ ہوں گے. اور تقی عابدی صاحب کا یہ جو خطاب تھا، یہ جو لیکچر تھا، یقیناً یہ کہیں شائع ہوگا تو یہ ان متجسس ذہنوں کو مزید دریافت کی طرف اکسائے گا. اچھا، دوسرا حصہ جو تھا اس نشست کا شعری تھا، اور اس میں شفیق مراد صاحب نے جو ہے وہ اپنا کلام پیش کیا، اور ان کے کلام کے متعلق میں کوئی رائے اس طرح سے تو نہیں دے سکتی، لیکن جو کچھ کے ان کے بارے میں تقی عابدی صاحب نے کہا کہ ان کا انداز جو ہے وہ 21ویں صدی اور گلوبلائزیشن کی اردو غزل کا جدید انداز ہے. اور اس میں جو ہے، اس سے جو ہے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی جو اردو شاعری ہے وہ جو ہے ٹیکنالوجی کے زیر اثر اعلیٰ معیار کی حامل ہوتی جا رہی ہے. تو شفیق مراد صاحب نے جو ہے وہ روایت اور جدت، یعنی کہ جو عہد حاضر ہے، اس کو جوڑ کر جو شاعری کی ہے، وہ جو تلازمی انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، وہ ان کی بلند فکری اور بلند خیالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کچھ اشعار میں نے بھی نوٹ کیے تھے ان کے، اور جو مجھے سب سے زیادہ ان کا شعر پسند آیا وہ میں پیش کرتی ہوں آپ سب کی اجازت سے. سر، جی جی ارشاد 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 کیا منتشر افکار سارے ہو گئے، کس نے ہاں کس کوچے میں اپنا گھر لیا. اب یہ جو ارے واہ اپنا گھر ہے کیا بات. اور یہ جو یا، کیفیت ہے، واہ وہ واہ کہ واہ میں جو ہے اس کی مزید اس طرح سے تو تفسیر نہیں کروں گی جو آپ احباب کر سکیں گے، کہ وہ جو ہم، اپنے گھر کی کیفیت ہے وہ جو ہے آپ نے بہت خوبصورتی سے سر اس شعر میں پرو دی ہے. اور واہ جو واہ واہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اپنے کوچے سے دور ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، تو وہ افکار کی واہ مانند جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں جب دیار غیر واہ میں جاتے ہیں، یا روزگار کے مصائب ہوتے ہیں، تعلیم کے ہوتے ہیں اور دیگر. تو وہ جو واہ بکھر جاتے ہیں تو وہ کس کوچے میں ہیں، کہاں ہیں، تو دل اور خیال جو ہے وہ اس طرف متوجہ رہتا ہے. واہ اچھا، پھر اس بہت کے شکریہ. بعد ہماری واہ جو مہمان شخصیت تھی خوشبوؤں کے دیش سے، ویسے تو اسلام آباد سے پتہ چلا کہ ان کا تعلق ہے، لیکن یہ کہ پیرس فرانس سے یہ تعلق رکھتے ہیں کامران شفیق صاحب. دو یا شفیق ہو گئے تو اس پہ تھوڑی کنفیوژن بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ شفیقوں کی تسلیس ہے آج، یعنی کہ تین جگہ پر یہ آئے. بہت صحیح ہے تو کامران شفیق صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے فلسفے میں چونکہ گریجویشن کیا ہے تو تعلیم کا اثر بھی افکار پہ پڑتا ہے، لیکن واہ جہاں تک میں سمجھی ہوں ان کے کلام کو سن کر، وہ جو ہے اپنے عہد کی جو ناروا رویے ہیں، یا یہ جو کہنا چاہیے جو ہماری تاریخ تھی، اس سے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت متاثر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا زرعی دور جو ہے وہ دوبارہ سے ہو، اور دوبارہ سے ہمیں ویسی ہی کہنا چاہیے کہ سربلندی اور مقام حاصل ہو جس سے ہم کہیں دور جا پڑے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ کیوں کوئی قاسم ہماری چیخ پر آتا نہیں. تو قاسم واہ کو 2000 کے اشرے کے بعد، یعنی کہ 21ویں صدی میں یاد کرنے کا یہ جو تلازمہ ہے، یہ جو تلمی ہے، یہ پوری واہ ایک روایت کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ پیرس جیسے شہر جہاں پر انقلاب فرانس نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا، تو کامران شفیق یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور انقلاب ہونا چاہیے، اور یہ جو انقلاب کی کیا کہنے خوشبو ہے بہت اس میں صحیح اردو شاعری کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے. تو کامران شفیق صاحب نے اپنے خوبصورت کلام سے، خوبصورت انداز بیان سے ہمیں محظوظ کیا، اور پھر بہت انہی کی شکریہ برکت سے ہمیں جو ہے مطلب دونوں شفیقوں کی برکت سے، کامران شفیق اور شفیق مراد صاحب کی، ہمیں تقی واہ عابدی صاحب کا بھی خوبصورت کلام سننے کو ملا. اور انہوں نے جس طرح سے جون کے رنگ میں اپنے اشعار پیش کیے ہیں، تو وہ بھی اس نشست کا حاصل ہیں، یا اس نشست کا جو ہے وہ کہنا چاہیے جوہر ہیں، کہ جسے جو ہے یقیناً ہم یاد رکھیں گے. ان کا جو شعر میں نے نوٹ کیا تھا، کامران شفیق صاحب کا تو میں نے بتا دیا. تقی عابدی صاحب کا جو شعر میں نے نوٹ کیا تھا، رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں، جگنوؤں کے مکان نہیں ہوتے. یعنی کہ وہ جو جگنو ہے جس کے بارے میں پروین شاکر کا بھی ایک شعر ہے، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو ہاں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. چالاک ہو تو گئے تقی عابدی صاحب نے جو ہے وہ جگنوؤں کی اس روش کی طرف اشارہ کیا ہے جو روایت تھی کہ اگر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا تو جگنو انہیں راستہ دکھایا کرتے تھے، تو ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا،
وہ درختوں میں بسیرا کرتے ہیں اور جو مسافر بھٹک جاتا ہے قدرت کی طرف سے وہ روشنی کر کے ان کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. اور پھر جو آخری اشعار انہوں نے پیش کیے تھے کہ بغیر ان کے تقی کا فیصلہ ہے کوئی محفل ہو لیکن ہم نہ ہوں گے. تو یہ محفل یقیناً سر آپ کے بغیر ادھوری تھی اور آپ بھی اس محفل کی جان تھے. اور میں بہت شکر گزار ہوں شریف اکیڈمی کی، شفیق مراد صاحب کی اور کامران شفیق صاحب کی کہ آپ کی جو ہے یہ کہنا چاہیے نشست جو تھی وہ یقیناً جون ایلیا کو اخراج تحسین نہیں تھا بلکہ ان کی یاد کا دن بھی تھا. کہ جس طرح ہم اپنے بچھڑنے والوں کو اکثر یاد کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ان کا یہ جو کام ہے 5 شعری مجموعوں پر مشتمل جو 60 سال کی عمر تک انہوں نے اس کی ریاضت کی، تو یہ آنے والی دنیا میں اردو شاعری میں وہ مقام پالے کہ جس کے وہ مستحق ہیں، وہ کہیں زمانے کی گرد میں کھو نہ جائیں. تو میرے تاثرات یہی ہیں اس تقریب کے بارے میں، اور میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس خوبصورت یادگار نشست کا حصہ بن سکوں. بہت شکریہ شفیق مراد صاحب. بہت نوازش صاحبہ، بہت میں نوازش. صرف بہت عمدہ، میں صرف ایک جملہ یہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحب کا خطاب سنا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف آپ کے ذکاوت کی رانی نہیں ہے بلکہ شعر و ادب کی بھی رانی ہے. اور مسند آپ کے جو ہے شعر و ادب پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک با علم، ایک استاد آپ کے جو ہے تنقید کے پرتوں کو کھولتا ہے اور زمانے سے جوڑتا ہے. دیکھیے یہی بڑی چیز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جامعہ کراچی سے تو تعلق رکھتی ہیں لیکن اردو کی نبض سے واقف ہیں. اسی وجہ سے ان کے کام دیکھیے، کبھی میر پر کام ہو رہا ہے، کبھی سر سید پر کام ہو رہا ہے، کبھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اور پھر کونسل سے پر جڑی ہو رہا ہوئی ہے. ہے. تو یہ سب مسلسل آپ کے جو کام ہو رہا ہے، میں سلام کرتا ہوں ایسی شخصیتوں کو. اور میں یہ بہت چاہتا ہوں شکریہ سر، کہ بہت دنیا شکریہ. سمجھے، اردو ادب کو سمجھے کہ اردو ادب اس وقت تک آپ کے جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا جب تک کہ حقدار کو حق نہ دیا جائے. یہ ہمارے پاس جو یہ گروپ بندی ہے، یہ گروپ بندی یا اپنی کیا کہتے ہیں تو مرا حاجی بگویت کی جو روایت چل رہی ہے منتظر کہ حاضر. یہ ایک گروپ دوسرے کو صرف آپ کے جو ہے سراہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ریئل لوگ ہیں ان لوگوں کو پوری طریقے سے آپ کے موقع آپ کے، تاکہ اردو ادب ہم لوگ مستفید ہو سکے ہمیں. تو میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ بہت کو شکریہ کہ سر. آپ سر بہت اللہ کرے زور قلم اور اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. آپ نے بہت رونق شکریہ. تاری اور کامران شفیق صاحب بھی. اور بہرحال جہاں تک کہ مراد صاحب ہیں وہ تو ہم سب کی مرادیں بڑھواتے ہیں، تو وہ تو آپ کے بالکل اپنا دامِ بالکل در میں سخن کام کر رہے ہیں اور یہ کام بالکل آگے بالکل. بڑھے گا انشاءاللہ. اور ممنون ہوں، اور بہت ہمیں شکریہ، بہت شکریہ. امید ہے کہ جرمنی میں اردو ادب کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کی یہ جو انجمن آرائی ہے اس کا ذکر تو ہوگا اس کے ہی، بغیر لیکن ان مکمل کی نہیں جو ہو سکتی، کاوشیں ہیں نہیں ہو سکتی. نہیں ہو یا سکتی، لیکن ان کی جو کاوشیں ہیں ان کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. مکمل نہیں ہو مطلب اس سکتی کا بہت. ذکر جو ہے اور وہ یہ مکمل نہیں ہو سکتی. صفحہ اول کے آپ کے جی جو ہے بالکل معماروں میں سے ہیں جو یورپ میں آپ کے کیا کہتے ہیں، بالکل کیونکہ اب لندن جو ہے مرکز نہیں رہا. اب بالکل دوسرے بالکل. مراکز جو ہے اردو کی 9 بستیوں میں جی اس وقت میں دیکھ رہا جی ہوں کہ یورپ میں سب سے زیادہ آپ کے جو ہے جرمنی، اور دوسری طرف اب مجھے جی امید ہے کامران سے بھی کہ کامران شفیق صاحب بھی جو ہے نا آپ کے جو ہے کوشش کریں تاکہ جی ہم اس آپ جی کے ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ، انشاءاللہ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ سب ممکن ہوگا انشاءاللہ کی بہت دعاؤں سے. شکریہ، بالکل بہت بالکل. شکریہ محترم ڈاکٹر تقیہ عابدی صاحب اور محترم ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ. آپ نے بہت بہت شکریہ. مدلل، مختصر جو اور جامع گفتگو کی آج کے موضوع کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے. بہت شکریہ سر. میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے سامعین کو اور ہمارے ناظرین کے قلوب کو منور کیا. سر میں ایک مصرع جو ہے سر آپ کی گفتگو میں مداخلت کے لیے معذرت، جی ایک پلیز. مصرع ابھی ذہن میں پھوندا ہے. یہ جو آپ کی مختصر سی جامع نشست ہے جون ایلیا کا ہی ہے، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. جی کیا ہاں، فرمایا؟ یہی ممکن تھا. جون ایلیا کا ہی
ایک مصرع میرے ذہن میں ابھی کوندا، یعنی کہ اتنی مختصر اور اتنی جامع ہم نے نشست رکھی، اس میں ہم شریک ہوئے، تو اس میں آپ کے لیے ایک مصرع میں نے نظر کیا ہے، آپ کی جون ایلیا کا مصرع ہے، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ غضب کا مسئلہ ہے، بہت عمدہ، بہت دوسرا عمدہ، مصرع نہیں پڑھوں گی، یہ ایک مصرع آپ کی کاوشوں کو جون ایلیا کی طرف سے ایک طرح سے خراج تحسین ہے، یقیناً کیونکہ ان کی یقیناً شخصیت کا احاطہ تو ہم ایک نشست میں 1 گھنٹے میں کر ہی نہیں سکتے، لیکن آپ نے یہ جو اہتمام کیا نا سر، تو اس کے لیے جو ہے آپ یقیناً تحسین کے مستحق ہیں، داد کے مستحق ہیں، تو اسی لیے یقین، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، جون ایلیا کی بے بقول شک، جون ایلیا۔ بے جی شک، جی بے بہت سر، شک، شکریہ، اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو یہ جی سلسلہ سر، آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور یہ بحر بے قرار انشاءاللہ انشاءاللہ کی انشاءاللہ، ہمارے دوستوں کی تشنگی کا درمان کرتا رہے گا۔ اور بے شک، بے ڈاکٹر شک، تقی انشاءاللہ۔ عابدی جو ایک چشمہ رواں ہے، ان کے فیض سے ہم، ان کے چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ ذرا نوازے، ذرا نوازے، اور اسی طرح محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی جو کہ تحقیق و تنقید کے حوالے سے اپنا نام اور مقام رکھتی ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس قافلے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم بالکل ان سے بھی فیض حاصل کرتے رہیں گے، اور علم بہت کے دریا سے نکلے غوطہ گوہر بدست، وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ واہ ہمیں واہ، واہ چینے لبے کیا ساحل بات، ہونا واہ، چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بالکل ملتے رہیں گے، اور ہم کیا ان بحر بے قرار سے علم کے جواہر حاصل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ، میں باقاعدہ اس پروگرام کے اختتام کی طرف آؤں، میں عرض کرتا چلوں کہ ذکیہ علی ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، ڈاکٹر شبیر قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسلم بیگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، حبیب سالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، محترم محمد نذیر، اور اسی طرح احمد عباس تور بھی یہ پروگرام پاکستان سے سن رہے ہیں، محمد مجیب احمد، ثنا احمد ہمبرگ سے، طاہرہ ردا شکاگو سے مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، شگفتہ فرخ بھی پروگرام سن رہی ہیں راول پنڈی سے، اور اسلم بیگ بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، سبحان اور اللہ، یاسمین کوثر بھی ہمارے ساتھ اس وقت تک ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور آپ کی گفتگو، آپ کی شاعری پر اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، اور اسی طرح محمد اعظم، میاں محمود عامر امریکہ سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پروگرام واہ، اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ میں آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور پسند کیا۔ اسی طرح میں محترم ڈاکٹر تقی عابدی، محترمہ ذکیہ رانی اور محترم کامران شفیق کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون، جنہوں نے اس محفل میں شرکت کر کے آج کی اس محفل کو چار چاند لگائے، اور نہایت خوش اسلوبی سے اپنا دلکش اور پر اثر کلام اور پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے ناظرین کو شعور و آگہی کا پیغام دیتے رہیں گے۔ اسی طرح میں تمام ناظرین و سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا، پروگرام کو دیکھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اسی طرح جو پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سب سے بہت اچھی، گزارش ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پھیلائیں تاکہ روشنی کا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روشنی اس طرح سے روشنی کا سلسلہ چلتا گیا، آدمی کو آدمی سے آگہی ملتی گئی۔ ملتی گئی، بہت بہت آپ بہت، شریف اکیڈمی کے فروغ علم و ادب کے سلسلے سے منسلک رہیں، اور علم و ادب کے اس قافلے میں شامل ہو کر علم کی ترقی و ترویج اور شعور و آگہی کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اپنے اس شعر کے ساتھ یہ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ خدا حافظ۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت، واہ، ماشاء واہ۔ اللہ۔ آپ